امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں ایرانی میزائل اور شہید طرز کے ڈرون نے مشرقی وسطی میں موجود امریکی انٹیلیجنس اور نگرانی کے نظام کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی میڈیا بالخصوص NBC نیوز کی رپورٹ کے مطابق خفیہ جائزوں سے واقف بعض امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کو ہونے والا جسمانی نقصان ماضی کی نسبت غیر معمولی حد تک زیادہ ہے۔ ان حملوں میں مبینہ طور پر CIA سے منسلک تنصیبات کے علاوہ رڈار، نگرانی کے آلات، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینلز اور دیگر حساس نظام متاثر ہوئے۔ اگرچہ امریکی انٹیلیجنس کا پورا علاقائی نیٹ ورک مفلوج نہیں ہوا، لیکن اہم سینسر اور موصلاتی مراکز کی تباہی سے میزائلوں، ڈرون، بحری سرگرمیوں اور ابنائے حرمس کے اطراف خطرات کی بروقت نگرانی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال نے ایک اہم سوال اٹھا دیا ہے: کیا مہنگے اور انتہائی محفوظ امریکی اڈے نسبتاً کم قیمت والے ڈرون حملوں کے سامنے واقعی مکمل طور پر محفوظ ہیں؟ اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ توجہ ریاض میں امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر مبینہ ڈرون حملے نے حاصل کی۔ رپورٹس کے مطابق 2 اور 3 مارچ کی درمیانی رات میں 2 ایرانی شاہد طرز کے ڈرون نے اس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا، جہاں CIA کا ایک اسٹیشن بھی موجود تھا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہلا ڈرون سعودی فضائی دفاع کو عبور کرتے ہوئے کمپاؤنڈ کے ایک کمزور حصے سے اندر داخل ہوا، جبکہ تقریباً 1 منٹ کے بعد دوسرا ڈرون اسی راستے سے اندر پہنچا اور دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کے نتیجے میں لگنے والی آگ تقریباً 12 گھنٹے تک جاری رہی۔ کئی منزلوں کو شدید نقصان پہنچا اور چھت کا ایک حصہ بھی گر گیا۔ خوش قسمتی سے کسی CIA اہلکار کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی، کیونکہ حملہ مبینہ طور پر رات تقریباً 1:30 بجے ہوا۔ امریکی حکام نے یہ بھی جانچ کی ہے کہ روسی ساختہ کومیٹا ایم نیوگریشن ٹیکنالوجی نے ڈرون کی درستگی میں کردار ادا کیا، تاہم دستیاب عوامی شواہد سے اس بات کی حتمی تصدیق نہیں ہوئی۔ ایران کے حملوں کا دائرہ صرف سعودی عرب تک محدود رہنے کا دعویٰ نہیں کیا گیا، بلکہ مشرقی عراق میں بھی ایک CIA سے منسلک تنصیبات کو ڈرون حملے کا نشانہ بنائے جانے کی رپورٹ سامنے آئی۔ بعد کی اطلاعات میں اس مقام کو سلمانیہ صوبے سے منسلک کیا گیا، تاہم عمارت، وہاں موجود آلات اور اس کی حقیقی آپریشن اہمیت کے بارے میں زیادہ معلومات منظر عام پر نہیں آئیں۔ امریکی حکام نے مبینہ طور پر تصدیق کی ہے کہ یہ تنصیب CIA سے منسلک تھی اور حملے میں متاثر ہوئی۔ خطے میں متعدد انٹیلیجنس مقامات، رڈارز، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم اور نگرانی کے آلات کو نقصان پہنچنے کی اطلاع بھی سامنے آئی ہیں، تاہم ان مقامات کی مکمل فہرست خفیہ رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ایرانی حملوں نے امریکی انٹیلیجنس نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس سیٹلائٹ، جاسوسی طیاروں، اتحادی ممالک کے سینسر، انسانی انٹیلیجنس اور دیگر مبدل ذرائع بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے امریکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بیک وقت خطرے میں ڈالنا واشنگٹن کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج ضرور ہے۔ ایرانی حملوں کا ایک اہم پہلو ان کی لاگت اور امریکی دفاعی نظام کے درمیان فرق ہے۔ ایک طرف نسبتاً کم قیمت والے یک طرفہ حملہ آور ڈرون ہیں، جبکہ دوسری طرف انہیں روکنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پیٹرائٹ اور تھاڈ جیسے انتہائی مہنگے دفاعی نظام استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اگر ایک سستا ڈرون کسی انتہائی قیمتی رڈار، کمیونیکیشن ٹرمینل یا انٹیلیجنس تنصیب کو نقصان پہنچا دے تو دفاعی نظام کے لیے یہ معاشی اور آپریشن دونوں اعتبار سے مشکل صورتحال بن جاتی ہے۔ رپورٹ میں ANTPY-2 تھاڈ رڈار، E-3 سینٹری طیارے، MQ-9 ڈرون اور دیگر حساس نظاموں کو ہونے والے نقصانات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تاہم تمام نقصانات کی مکمل سرکاری فہرست دستیاب نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرائٹ اور تھاڈ انٹرسپٹر اور دیگر طویل فاصلے کے ہتھیاروں کے بڑے پیمانے پر استعمال سے امریکی ذخائر پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل میں صرف مہنگے میزائلوں پر انحصار کرنے کے بجائے الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی ڈرون سسٹم، گنز، انٹرسپٹر ڈرون، دھوکے پر مبنی اہداف اور تنصیبات کو منتشر کرنے والے طریقوں پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ ایرانی حملوں سے سامنے آنے والا سب سے بڑا اسٹریٹجک سوال یہ ہے کہ امریکہ مشرقی وسطی میں اپنی انٹیلیجنس اور فوجی تنصیبات کو مستقبل میں کس طرح محفوظ رکھے گا۔ اگر حساس رڈار، کمیونیکیشن مراکز اور انٹیلیجنس تنصیبات ایک ہی جگہ بڑی تعداد میں موجود ہوں تو دشمن کے لیے انہیں نشانہ بنانا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے امریکی حکام کے سامنے اب کئی آپشنز موجود ہیں، جن میں موجودہ اڈوں کو مزید مضبوط بنانا، حساس مراکز کو زیر زمین منتقل کرنا، مختلف مقامات پر منتشر کرنا یا کچھ تنصیبات کو مکمل طور پر ختم کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ تاہم مسئلہ صرف عمارتوں کی تعمیر نو کا نہیں، بلکہ اربوں ڈالر مالیت کے حساس آلات، محفوظ موصلاتی نظام اور انٹیلیجنس صلاحیتوں کو دوبارہ قائم کرنے کا بھی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان حملوں کے حوالے سے کئی دعوے ابھی بھی مکمل طور پہ آزادانہ طور پر ثابت نہیں ہوئے، اس لیے ان اطلاعات کو حتمی حقیقت سمجھنے کے بجائے محتاط تجزیے کے طور پہ دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ان نقصانات کی بڑی تعداد میں مستقبل میں سرکاری طور پہ ثابت ہو جاتی ہے تو یہ واقعہ امریکہ کے لیے ایک واضح سبق ہوگا کہ جدید جنگ میں نسبتاً سستے، درست نشانہ لگانے والے ڈرون بھی انتہائی مہنگے اور مضبوط دفاعی نیٹ ورک کو مسلسل دباؤ میں لا سکتے ہیں۔